السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرامت کیا ہے؟ جب ہمارے اندر رتی بھرا ایمان بھی نہیں ہوتا تو ہم کرامت کو جو ہے شرک اور گستاخی، غیب کا علم جاننے والا یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، بلکہ دو بزرگ تھے۔ ایک مہمان بن کے چیک کرنے گئے، جیسے ہم چیک کرتے ہیں، چیک کا زاویہ دیکھتے ہیں، جی کتنا یہ عالم ہے، اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو جو چیک کرنے کی نیت سے آتے ہیں وہ خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں، خالی ہاتھ ہی مکھی کی طرح اپنے منہ پر ملتے رہتے ہیں۔ لاکھ دی لعنتئی، لاکھ دی لعنتئی۔ اگر طالب بن کے بیٹھتا تو کچھ حاصل کر لیتا۔ تو ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے پاس گئے چیک کرنے کہ میں دیکھوں تو صحیح کرامت کیا ہے ان کی۔ ہمارے ہاں جو زاویہ ہے کہ اڑتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو اور شٹک بٹک یوں یاں، تو وہ رات رہا نا تو صبح بستر گول کر لیا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا، یار تو آیا تھا پیارے کچھ دن رہنے کے لیے؟ کہا کہ جی بس میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیے۔ بھائی کیا دیکھ لیا آپ نے؟ کہا کہ جی میں دیکھنے آیا تھا کوئی کرامت، مجھے کوئی ظاہر نہیں ہوئی، میں جا رہا ہوں۔ تو جب وہ جانے لگا تو اس کو پکڑا، اس کو کہا کہ ایک دن ایک رات رہے ہو، کیا کوئی کام بھی میرا سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کی سنت کو اپنانا ہی در حقیقت کرامت ہے۔ اس سے کرامت بڑی کیا ہوگی کہ میں سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تو مجھے ٹھکرا کر جا رہا ہے۔ تو وہ رونے لگ گیا اور پیروں میں چمٹ گیا اور دامن پھیلا کر بیٹھ گیا۔ تو مولانا عبداللہ پروفیسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ہمارے اہل حدیث، ٹھیک ہے تعریف کرنی چاہیے، تعریف کے قابل ہیں، زندہ مثالیں ہیں، پروفیسر تھے۔ ان کا جو طرز عمل تھا، جو ان کی کرامت ہے، وہ کرامت کسی کو نظر نہیں آتی۔ بس ان کے ہاں یہ تھا کہ جی یہ بریلویوں پر، دیوبندیوں پر ننگی تلوار تھے۔ ارے بھائی، ان کی کرامت ہے کہ ایک مسجد تھی، اب 50 کے قریب، اللہ معاف فرمائے، 50 کے قریب اہل حدیثوں کی ان کے نام پر مسجدیں ہیں۔ 1 یونٹ چوک والی مسجد ان کی اپنی ذاتی تھی۔ ان کی کرامت کیا ہے؟ یہ ان کی کرامت تو ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر پودا لگایا، لوگوں کو محبتیں دیں، ٹھیک ہے دلائل سے مسائل بیان فرماتے تھے، لیکن وہ لیکچرار تھے، پروفیسر تھے، وہاں بھی تبلیغ کرتے تھے کہ جب کوئی ٹیچر آتے ہیں تو لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ درس دیا، محبت کا پیغام دیا کہ بھائی ادب کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ بس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا۔ زندہ مثال ہے میرے سامنے، ان کا شاگرد ہے، اس کی ناف سے اوپر تک داڑھی ہے، یہ ان کی کرامت نہیں؟ اور میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا ہے، اگرچہ ان کے ماننے والے ان کی سیرت پر عمل نہ کریں، ہم تو نبی کی سیرت کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو ایک عام انسان تھا، متقی پرہیزگار، مولانا عبداللہ پروفیسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہاولپوری۔ وائف نے بتایا کہ ہمارے پڑوسی کی بیٹی ہے، ہاتھ پیلے کرنے ہیں
شادی کرنی ہے تو ان کے پاس خرچ کے پیسے نہیں. اپنی تنخواہ ملی، تنخواہ ملتے ہی بیگ بھرا اور صبح فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم منہ لپیٹ کر پہنچ گئے. منہ لپیٹا پہنچ گیا. مجھے لذت آتی ہے بار بار یہی واقعہ سنانے میں. یہ کرامت نہیں کہ 40 سے 50 سال سے اوپر ہو گئے، جیسے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا تذکرہ چھیڑنے سے دل منور ہوتا ہے، اس اللہ کے ولی کا تذکرہ کرنے سے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا دل منور ہونے لگتا ہے، عمل کرنے کو دل کرتا ہے. اٹھے، بیگ بھرا، دروازہ دستک دی، باہر آیا، منہ لپیٹا ہوا ہے. کہا کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں، یہ آپ کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے، آپ کو کچھ پیسے چاہیے، مجھے وائف نے بتایا آپ رکھ لیں. وہ رونے لگ گیا. کرامت کہتے کسے ہیں؟ یہی تو کرامت ہے. جب انسان کے دل میں، جب انسان گندگی میں رہتا ہے تو اس کو خوشبو اچھی نہیں لگتی. جب خوشبو میں رہتا ہے، اس کا دل معطر رہتا ہے، تو جہاں سے بھی خوشبو اس کو آتی ہے تو ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے، یار کہیں سے خوشبو آ رہی ہے، یعنی کیسی خوشبو ہے، مجھے لینی چاہیے. تو وہ رونے لگ گیا. کہا کہ ایک شرط پہ لوں گا، آپ اپنا منہ لپیٹا ہوا دکھائیں، کھولیں، تب میں لوں گا. انہوں نے کہا کہ میں مسائل بیان کرتا ہوں بریلویوں کے خلاف، ان کے عقیدے کے خلاف، تو مجھے جو ہے یہ پیسے نہیں لے گا، میرا مقصد فوت ہو جائے گا. یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس کے دکھڑے بانٹنے کے لیے اس کے دروازے پر چلے گئے. اس کا نام لینے والے، ذرا لمحہ فکریہ ہے تیرے لیے. تیرا پڑوسی سال سے 6 مہینے سے بیمار پڑا ہے، تجھے پتہ تک نہیں. نمازیں بھی پڑھتا ہے، آمین بالجہر بھی کہتا ہے، ٹخنے سے ٹخنا بھی ملاتا ہے اور ٹخنے سے شلوار اوپر بھی کرتا ہے. کمال عبادت ہے، میں اس کی تنقید نہیں کر رہا. سارے لوگ ایک جیسے بھی نہیں، لیکن ہم نے صرف دائرہ لگا دیا ہے کہ ہم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے مصداق بن چکے ہیں. نہیں میرے بھائی. تو انہوں نے جب منہ کھولا اور وعدہ لیا کہ پیسے لینا ہے، انکار نہ کرنا، انکار نہ کرنا، تو انہوں نے منہ کھولا اور پیروں پر گر پڑے اور کہا کہ حضرت آپ اتنا انسانیت کے لیے درد رکھتے ہیں، ہم آپ سلام کرتے ہیں، ہم سلام کے بدلے گالیاں دیتے ہیں، آپ اتنا درد رکھتے ہیں. پیروں پہ گر پڑا. 1-2 دن کے بعد جمعہ تھا، تو اہل حدیثوں کی مسجد میں عورتیں بھی باپردہ ہو کر جمعہ سننے آتی ہیں. تو وہ اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو، وائف کو، بیٹوں کو، سب کو لے کر وہاں جمعہ پڑھنے آ گیا. تو جب یہ بات میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، تو ہر وقت کی کیفیت اور ہے. میں لذت لیتا ہوں اس واقعے کو سناتے ہوئے. رفع الیدین بھی سنت ہے، پیاری سنت ہے. اللہ پاک مجھے معاف فرمائے. ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں، نہیں، لیکن دونوں یہ لازم ملزوم ہیں. جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے بندوں کا کر کے ہی رہتا ہے. جو بندوں کا حق ادا کرتا ہے اللہ کا حق ادا ضرور کرتا ہے. مومن کی تو یہ صفت ہے.
مومن کی یہ صفت نہیں کہ اللہ کا حقیقی طور پہ حق ادا کرتا ہو، بندوں کا نہ کرتا ہو، اس میں نقص ہے۔ ہاں، وہ ہماری نماز نماز نہیں، عبادت عبادت نہیں، ریاکاری والی عبادت ہے، اسی لیے رنگ نہیں لاتی، تو ہم ایک طرف ہی پھسل کر رہ جاتے ہیں۔ جس عمل پر رہتے ہیں ہم اسی میں ہی غلو کرتے چلے جاتے ہیں، باقی چھٹی۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مولانا عبداللہ پروفیسر بہاولپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔